فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ سورہ شعراء ہمارے زیر مطالعہ ہے، اس کی ابتدائی 17 آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ جو حصہ ہم نے پڑھا صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ یہ سورہ مبارکہ ان صورتوں میں سے ہے کہ جس کے آغاز میں حروف مقطعات میں سے لفظ طا موجود ہے، اور تمام صورتیں کہ جن کے ساتھ یہ وصف موجود ہو تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے بڑی تفصیل سے اور خاص طور پر ان کے اس معجزے کا ذکر کہ جس میں ان کا عصا
اژدہے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے۔ پھر ابتدائی میں ہم نے جو آیات پڑھی تھی اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو کہا گیا، اور قرآن حکیم میں صرف اس صورت میں نہیں، سورہ کہف میں کہا گیا، چند اور مقامات پر بھی کہا گیا کہ اے نبی، یہ لوگ جو آپ پر ایمان نہیں لا رہے تو شاید اس صدمے میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے در پہ ہیں، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اسی طرح سورہ کہف کی آیت نمبر 6 میں بھی بالکل یہی مضمون ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اس رنج میں اور اس غم میں اور اس حزن میں شاید اپنے آپ کو آپ ہلاک کر لیں کہ یہ لوگ لبیک کیوں نہیں کہہ رہے آپ کی دعوت پر، دعوت توحید پر۔ پھر یہ کہا گیا کہ اگر ہم چاہیں تو آسمان سے کوئی ایسا معجزہ ان کے لیے نازل کر دیں کہ یہ دنگ رہ جائیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ جو بات ان کے کوئی ذہن میں آ سکتی ہے کہ اگر یہ معجزہ ہمیں دکھا دیا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، وہ تمام چیزیں بھی اللہ تعالیٰ اگر پوری کر دے تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ تاریخ انسانی اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے معجزے دے کر بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو حصی معجزے دیے گئے، حضرت صالح علیہ السلام کو قوم کے مطالبے پر جو معجزہ دیا گیا تھا کہ ایک چٹان شق ہوئی اور اس میں سے گابن اونٹنی برآمد ہو گئی، تو وہ لوگ تو ایمان نہیں لائے تھے۔ اور یہ کوئی انوکھے لوگ نہیں ہیں، ان کا بھی یہی معاملہ ہوگا۔ لہٰذا ہماری حکمت میں یہ نہیں ہے کہ ہم انہیں کوئی معجزہ دکھائیں، لیکن اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ایسا معجزہ انہیں دکھا سکتا ہے کہ جس کے سامنے یہ بالکل دنگ رہ جائیں۔ لیکن جہاں تک اس بات کا معاملہ ہے کہ ایمان لے آئیں گے، اس کا امکان نہیں ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو شروع ہوا دوسرے رکوع سے آیت نمبر 10 سے، اور اس میں سے 7 آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم میں انبیاء اور رسول میں سب سے بڑھ کر ہے تعداد آیات کے اعتبار سے۔ لیکن آج میں نے ایکسرسائز کی تھی کہ قرآن حکیم میں کتنی صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر ذکر موجود ہے۔ تو قرآن کی 114 صورتوں میں سے 36 صورتیں ہیں کہ جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر باقاعدہ ان کے نام کے ساتھ ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی نبی یا رسول کا ذکر کر دیا گیا غائب کے صیغے میں، قرآن حکیم میں یہ انداز بھی اختیار کیا گیا، لیکن باقاعدہ نام لے کر جن صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے وہ 36 صورتیں ہیں 114 میں سے۔ گویا کہ 33% سے بھی زائد صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے۔ اور اس سے پہلے یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 555 آیات ہیں قرآن حکیم میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احوال و واقعات کے اعتبار سے بحث کرتی ہیں، اور 6300 سے 350 آیات میں سے 555 آیات، یہ ریشو تقریباً 12% کی بنتی ہے آیات کے اعتبار سے۔ لیکن صورتوں کا اگر آپ تجزیہ کریں گے تو 114 صورتوں میں سے 36 صورتیں جو ہیں وہ تقریباً 34% اس کی پرسنٹیج آتی ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، اس لیے کہ حضور کی زندگی میں وہ مرحلہ آیا کہ جہاد اور قتال تک جو ہے بات پہنچ گئی، نوبت وہاں تک پہنچی۔ کسی نبی اور رسول کی زندگی میں یہ معاملہ نہیں آیا سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، قرآن حکیم گواہ ہے۔ ایسا تو نہیں ہوا کہ نبی اور رسول جو ہے اپنے بندوں جو بھی ان پر ایمان لائے تھے ان کا ایک لشکر لے کر جو کوئی انہوں نے لشکر کشی کی ہو۔ ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے سورہ مائدہ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تھا کہ یہ ارض فلسطین ہے اس کو فتح کر لو، اور حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو جب دعوت دی کہ آؤ نکلو اللہ کے رستے میں، تو پوری قوم نے، یہ بات جو ہے 12 میں بیان کر چکا ہوں، اس لیے کہ یہ جسے آپ کہیے کہ تاریخ انبیاء اور رسول میں یہ بالکل انوکھی بات ہے کہ وہ قوم کی جس پر اللہ تعالیٰ کے اتنے انعامات و احسانات تھے، بنی اسرائیل، من و سلوہ نازل کیا گیا، سمندر کو پار دیا گیا، فرعون کے ظلم اور استبداد سے جس طرح اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تھی، اس کے باوجود ان کی بدبختی کا یہ عالم کہ جب رسول وقت انہیں کہہ رہے ہیں کہ نکلو اللہ کے رستے میں قتال کے لیے، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر لڑائی کرو، ہم یہیں بیٹھے۔ اب یہ تمام بہرحال بہت تلخ جسے آپ کہیے گراؤنڈ ریئلٹیز تو یہ تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر گویا کہ سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس درجے کے مطابق ہوتا ہے۔ لیکن دوسرے اعتبار سے دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سیاق و سباق ہے، جو احوال و واقعات تھے، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ سب سے بنیادی بات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق ایک ایسی قوم سے تھا جو غلاموں کی قوم تھی، بنی اسرائیل، جو عرصہ دراز سے فرعون جو بھی وہاں کا حکمران ہوتا تھا اس کے ظلم اور استبداد کے شکنجے میں جڑی ہوئی تھی۔
جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جو ہے مکہ کے رہنے والے بہت ہی باعزت خاندان سے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی قوم سے تھے، غلاموں کی قوم سے تھے۔ دوسرے یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک جرم بھی ہوا، اگرچہ وہ جسے آپ کہیے کہ وہ جرم اس نوعیت کا نہیں تھا کہ جسے ہم جان بوجھ کر کسی کی جان لینا کہتے ہیں، بلکہ ایک گھوسا رسید کیا ایک قبطی کو اور اس کی جان نکل گئی، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس حوالے سے بالکل اس طرح کا کوئی واقعہ یا کوئی ایسا احساس جرم جو حضرت موسیٰ کو تھا جس کا انہوں نے شکوہ بھی کیا اللہ کے حضور، اے پروردگار مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے اور ان کے ذمے ہے، گویا کہ میرا جو ہے میرا خون لینا ان کے لیے مباح ہے، اس لیے کہ میرے ہاتھوں ایک قبطی قتل ہوا تھا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے انتہائی رحیم، انتہائی شفیق، الصادق والامین کا خطاب حاصل کیا۔ پھر یہ کہ فرعون جو تھا وہ خدائی کا دعوے دار تھا، دیکھیں زمین و آسمان کا فرق آپ کو نظر آئے گا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کی طرف بھیجے گئے وہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر سمجھتے تھے، حج کی عبادت ان کے ہاں موجود تھی، نماز بھی پڑھا کرتے تھے، سوائے سیٹیاں اور تالیوں کے اور کچھ نہیں ہوتا تھا نماز میں، لیکن بہرحال اپنے تئیں وہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر سمجھتے تھے۔ تو اس حوالے سے دیکھیے تو پول اپارٹ آپ کو ڈفرنس نظر آئے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن حالات میں رسول بنا کر بھیجے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو اس وقت جو بھی حالات و واقعات تھے وہ کیا تھے، اس حوالے سے زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ چند باتیں ایسے تھی کہ جو بہرحال ایک آدھ بات تو بیان ہونے سے رہ گئی تھی، لیکن باقی کا ہم نے تذکرہ کر دیا۔ اب آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جہاں سے ذکر شروع ہوا تھا، جیسا کہ میں نے عرض کیا 36 صورتیں قرآن حکیم کی جس میں حضرت موسیٰ کا نام لے کر ذکر ہے، اور آپ کی زندگی کے مختلف واقعات سے پردہ اٹھایا گیا مختلف صورتوں کے اندر۔ یہاں جو بات شروع کی گئی وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، یہاں وہ پچھلے تمام احوال و واقعات جو حذف ہو گئے۔ یہاں گویا کہ جو شخص بھی قرآن کا پڑھنے والا ہے وہ تو یقیناً ان تمام باتوں کا علم رکھتا ہوگا، اس سے پہلے مکی صورتیں نازل ہو چکی ہیں، لیکن یہ کہ یہاں سے جو بات شروع ہوئی ہے کہ جب کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ جاؤ اس ظالم قوم کی طرف، یہاں کا جو حکمران ہے فرعون جو خدائی کا دعوے دار ہے اس کے پاس جاؤ، قوم فرعون الا یتقون، کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے انسان کے قلب میں موجود ہے، ذرا وہ غور کرے، اپنی پیدائش پر غور کرے، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، میرا زندگی کا مقصد کیا ہے، اور موت آیا زندگی کا اینڈ ہے یا یہ کہ زندگی بھی آگے بھی قائم ہے۔ یہ تمام باتیں وہ ہیں جو سوالات کی شکل میں انسان کے اندر جو کلبلاتی رہتی ہیں، اور ان کے جوابات حاصل کرنے کے لیے وہ محنت بھی کرتا ہے۔ بھائی ویرانوں کا بھی جو ہے، جیسا کہ مہاتما بدھ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، وہ جو رہنے والا تھا کہیں کا انڈیا کا، اور پھر یہ کہ گوتم بدھ، اور اس کے بعد جا کر وہ بیابانوں میں جا کر سچائی اور حقیقت کی تلاش میں وہاں تک پہنچا، اور اس نے جو ہے جس طرح بھی پوری زندگی گزاری ہے، اس لیے کہ یہ سوالات انسان کو مجبور کرتے ہیں۔ تو انسان کو اگر خارج میں وحی کا نور کسی نبی یا رسول کی دعوت میں نظر آئے تو اس کے اور اس کے اپنے باطن کے درمیان کوئی جو ہے گویا کہ اجنبیت باقی نہیں رہتی، اور لبیک کہتے وہ ایمان لے آتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے، گویا کہ وہ پہلے ہی اس مقام تک پہنچے ہوئے تھے کہ جیسے ہی کان میں بات پہنچی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فوراً لبیک کہا اور ایمان لے آئے۔ تو الا یتقون، تو کیوں تقوی اختیار نہیں کرتے؟ دیکھتے نہیں زمین کو، اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں ان کے لیے فراہم کی ہیں۔ قال ربی انی اخاف ان یکذبون، تو حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار مجھے تو اندیشہ ہے کہ وہ میری بات کو جھٹلا دیں گے، مجھے رد کر دیں گے۔ ویضیق صدری ولا ینطلق لسانی، اور میرا سینہ بھی اس کے اندر ایک جو ہے وہ جسے آپ کہیے بے چینی کہہ لیجیے یا گھٹن کی کیفیت ہے، اور پھر یہ کہ میری زبان میں بھی وہ روانی نہیں ہے۔ فارسل الی ہارون، لہٰذا یہ جو رسالت کا معاملہ ہے وہ ہارون تک بھی پہنچا دے، اسے میرا دست و بازو بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ پھر بہرحال یہ پہنچے ہیں فرعون کے دربار میں اور جا کر وہ بات کی ہے، انا رسول رب العالمین، ان دونوں نے کہا کہ ہم ہیں رب العالمین کے فرستادہ رسول، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، اور ہمارا پہلا مطالبہ تم سے یہ ہے۔ دیکھیے پہلی تو رب العالمین کی بات کو اس نے جو ہے پک کر لیا، وہ خود چونکہ خدائی کا دعوے دار تھا، لہٰذا یہ بات کسی اور کی زبان سے وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ میں تو رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، جبکہ وہ خود کہتا تھا میں ہوں رب، انا ربکم الاعلیٰ، سورہ نازعات میں موجود ہے۔ لہٰذا اس بات کو اس نے پکڑا ہے، جو آگے جو مکالمہ بڑی تفصیل سے آئے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مکالمہ، وہ بھی ہم انشاءاللہ اس کو پڑھ لیں گے۔ لیکن یہ کہ پہلی بات تو یہ ہوگی کہ تمہارا ایک رب ہے، تم جو ربوبیت کے دعوے دار ہو یہ بات نہیں ہے، بلکہ رب اعلیٰ وہ ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا،
اور دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو جو تم نے ایک ظلم اور تشدد کے شکنجے میں کس رکھا ہے اس کو میرے حوالے کر دو۔ معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ چاہا کہ یا تو اس زمین کو خیر بات کہہ دیں اور بنی اسرائیل کو لے کر کہیں اور آباد ہو جائیں، یا یہ کہ کم سے کم یہ کہ اسی علاقے میں رہتے ہوئے ان کے اوپر اپنا ظلم و جبر اور استبداد جو ہے اس کو بند کرو۔ یہ مطالبہ ان کی طرف سے کیا۔ اب اس پر دیکھیے جواب میں فرعون نے کیا کہا، یہاں تک کیونکہ ہم پڑھ چکے تھے لہٰذا کچھ اس میں ریپیٹیشن بھی ہو گئی۔ قال الم نربک فینا ولیدا، فرعون نے فوراً ہی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا نا کہ بنی اسرائیل پر ظلم بند کرو، انہیں میرے حوالے کرو، تو اس نے کہا فرعون نے کہ کیا تم وہی نہیں ہو کہ جو ہمارے درمیان فینا موجود رہے، نربکا، اور ہم نے تمہاری پرورش کی تھی، تمہیں پال پوس کر بڑا کیا تھا، ولیدہ جبکہ تم بالکل بچے سے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے کہا تھا کہ اب اس کو جو ہے سمندر میں یا دریا میں بہا دو، ایک تختے کے اندر یا کسی ایک صندوق میں بند کر کے، تو اس کے بعد فرعون نے جو اٹھایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا ایک پرتو بھی ان کے اوپر ڈال دیا کہ جس نے بھی ان کو دیکھا ایک منموہنی سی صورت والا بچہ جو ہے بے اختیار اس کے اندر پیار اور محبت پیدا ہو گیا۔ اب اس کو بطور احسان یہ شخص جو ہے یہ فرعون وہ نہیں ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت گویا کہ اس کے دور میں نکالا گیا، اس کا بیٹا ہے، وہ ریمسس کے نام سے جو آپ کو بائبل میں بھی نام مل جاتا ہے اور تفاسیر میں مل جاتا ہے، یہ ریمسس دوم ہے، اس کا بیٹا ہے۔ اسی وجہ سے اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر یہ احسان کیا تھا، ہم نے، گویا کہ میرے والد تھے کہ جنہوں نے تمہیں اس سمندر سے نکالا اور تمہارا پورا بچپنا جو ہے اور نوزائیدہ بچے سے لے کر اور جوانی کے انتہا تک تم ہمارے پاس رہے ہو، ہم نے تمہارے اوپر کیا کچھ خرچ نہیں کیا، کیسے کیسے ہمارے احسانات ہیں تمہارے اوپر، اور آج تم ہمیں جو ہے دھونس دے رہے ہو اور میری خدائی کو چیلنج کر رہے ہو۔ قال الم نربک فینا ولیدا، کیا ہم نے تمہیں پالا پوسا نہیں تھا، تمہاری جو ہے پوری طرح نگہداشت نہیں کی تھی، تمہارے تمام جو بھی تقاضے ان کو پورا نہیں کیا تھا جب تک کہ تم بچے سے تھے۔ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور تم تو ہمارے درمیان اپنی عمر کے بہت سے سال رہے ہو، اس لیے کہ جوانی کے دور تک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہی رہے ہیں محل کے اندر، اور اسی عالم میں تھا نا کہ جب وہ محل سے نکلے ہیں کسی دن تو اور انہوں نے دیکھا کہ اسرائیلی اور قبطی کے اندر جھگڑا ہو رہا ہے، اور اس موقع پر ان کے اندر ایک غصہ تھا جس میں انہوں نے گھوسا رسید کیا اور اس کی جان لے لی۔ اگرچہ آپ کا جیسا کہ پھر میں عرض کر رہا ہوں کوئی آپ نے متعمدن یا جان بوجھ کے تو جان نہیں لی تھی۔ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور موسیٰ یاد کرو، دیکھیں یہ باتیں جو ہے وہ فرعون کی طرف سے ہیں۔ وَفَعَلْتَ، اور تم نے کیا تھا وہ کام، فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، جو کرتوت تم نے کی تھی۔ اب یہاں مراد کون سا جرم ہے ان کا؟ وہ قبطی جو ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا نا وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، کہ ان کے پاس میرے خلاف ایک موقع موجود ہے مجھے قتل کرنے کا کہ میرے ہاتھوں ایک قبطی کی جان ضائع ہو گئی۔ قبطی قوم جو ہے وہ فرعون کی قوم تھی۔ اب یہ بات جو ہے اس فرعون کے بیٹے نے، فرعون جو ہے وہ تو کہیں مر کھپ گیا ہوگا، یہ اس کا بیٹا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت سے سرفراز کر دیے گئے، گویا کہ پہلا فرعون کو بھی اس دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 40 برس ہو چکے ہوں گے نا، اس لیے کہ اکثر و بیشتر کہا جاتا ہے کہ نبوت اور رسالت اللہ تعالیٰ جو ہے 40 برس کی عمر میں عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو 40 برس تو بیت چکے۔ اب یہ ان کا بیٹا تھا جو اس نے یاد دلا دیا کہ تم سے وہ جرم بھی سرزد ہوا تھا، موسیٰ یاد کرو، تم نے ہمارے قوم، ہمارے قبیلے کے ایک فرد کی جان لی تھی۔ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، وہ کرتوت جو تم نے کیے تھے اور جو تم نے کیے تھے، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تمہارا یہ فعل جو ہے حد درجے ناشکری والا تھا، اس لیے کہ ہمارے جو انعامات و احسانات تمہاری ذات پر تھے، ہم نے تمہارے لیے کیا کیا بندوبست نہیں کیا۔ فرض کیجئے کہ شاہی جو ہے کوئی تعلیم ہوتی ہے اس کا اہتمام کیا ہوگا، اور کھانے پینے کے بھی جو سٹینڈرڈز ہوتے ہیں بادشاہوں کے، اس سٹینڈرڈ کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ زندگی بسر کی ہوگی۔ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم تو انتہائی ناشکر انسان ہو۔ اب یہ بات فرعون کی طرف سے کہی جا رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، تو حضرت موسیٰ نے فوراً جواب دے دیا کہ ہاں وہ معاملہ مجھ سے سرزد ہوا تھا، وہ قبطی کی جو جان میں نے لی تھی تو وہ کوئی جان بوجھ کر قصداً اور ارادتاً نہیں لی تھی، نہ میرے پاس کوئی اعلیٰ قتل تھا۔ اگر مجھے کسی کو قتل کرنا ہوتا تو کوئی نہ کوئی ہتھیار تو میرے پاس ہوتا نا، میں نے تو صرف ایک مکہ رسید کیا، اس کی بنیاد پر جو ہے اللہ کا حکم، اس کی جان نکل گئی۔ تو فرمایا قال فعلتها اذا وانا من الضالین، جب وہ معاملہ مجھ سے ہوا تھا، اس قبطی کی جو ہے جان میرے ہاتھوں گئی تھی، تو یقیناً میں جو ہے اس وقت ضال کا لفظ آیا، اگرچہ عام طور پر ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ گمراہ تھا، معاذ اللہ۔ ضال کا لفظ عربی زبان میں جو ہے
تلاش حقیقت میں سرگردانی کے لیے بھی آتا ہے. کسی سے کوئی لغزش ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، اس معنی میں بھی ضال کا لفظ آتا ہے. لہذا یہاں جو ترجمہ کیا گیا، میں نے وہ کام کیا تھا، وہ کام مجھ سے ہو گیا تھا، وہ قتل مجھ سے قتل خطا کے طور پر سرزد ہوا تھا، وَأَنَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور وہ ایک چوک تھی، ایک خطا تھی جو مجھ سے ہو گئی. ترجمہ یہ کیا گیا. ورنہ یہ کہ خاص طور پر جو ہم ضال سمجھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے آخر میں آیا نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے پروردگار ہمیں ان لوگوں کے رستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی ان کے رستوں پر کہ جو گم کردہ راہ تھے، جو گمراہ تھے. یہاں نوٹ کیجئے سورہ ضحیٰ جو ہے، جسے عام طور پر کہا جاتا ہے یہ سورہ محمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ یہاں واحد کے صیغے میں حضور سے خطاب ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اے نبی، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو پایا کہ آپ ضال تھے. معاذ اللہ، یہ گمراہی اگر اس کا ترجمہ کریں گے تو یہ گمراہی تو کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے. ہاں، تلاش حقیقت میں سرگرداں تھے. وہ جو آتا ہے نا روایات کے اندر کہ جب حضور کی عمر شریف 40 برس کے قریب پہنچی تو دنیاوی جو مجالس ہوتی ہیں، دنیا کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ جو ہے کچھ بات چیت کرنا، یہ آپ کو حد درجے مبغوض ہو گئے تھے اور آپ تنہائی پسند ہو گئے تھے. اور اسی کا کلائمیکس تھا کہ آپ جاتے تھے غار حرا میں. اب کتنے فاصلے پر ہے، جو حضرات بھی غار حرا میں گئے ان کے علم میں ہے، اور کئی دن کا راشن اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے. وہاں اس غار میں جو ہے اکیلے ہیں، اور گویا کہ اس کائنات کی گتھیاں بھی سلجھا رہے ہیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بڑی تفصیل سے قرآن میں موجود ہے. قوم کو دیکھا کہ وہ ستارہ پرستی کے اندر مبتلا ہے، چاند کو اپنا دیوتا قرار دیا ہوا ہے. اسی طرح سورج دیوتا کے نام سے ایک قبیلہ موجود ہے جو اس کی پرستش کرتا ہے. اب یہ چیزیں جسے آپ ایک قلب سلیم کہہ سکتے ہیں، اس کے اوپر بڑی غذا گزرتی ہیں. لہذا اس معاشرے سے کنارہ کش ہو گئے، اور حضور جو ہے تلاش حقیقت میں سرگردانی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو پایا کہ آپ تلاش حقیقت میں سرگرداں تھے، آپ حقیقت تک رسائی چاہتے تھے، آپ اس کائنات کی گتھیاں سلجھا رہے تھے، تو ہم نے آپ کو ہدایت سے نوازا. بالآخر وہ وقت بھی آ گیا کہ حضرت جبرائیل آئے ہیں، اور اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ پورا جو ہے واقعہ آپ حضرات کے علم میں ہے. گویا کہ آغاز وحی ہو گیا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغاز وحی کی سے پہلے کی جو کیفیت تھی اسے قرآن میں کہا گیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا. یہی بات یہاں ہے، وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی تھی، مجھ سے ایک لغزش ہو گئی تھی، خطا ہو گئی تھی، نسیان ہو گیا تھا. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُمْ، اور پھر میں وہاں سے میں نے راہ فرار اختیار کی. اس سے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر بھی یہ سزا جو تھی کسی قاتل کے لیے اس وقت بھی قانون کا حصہ تھی کہ قاتل کو قتل کر دیا جائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھا کہ یہ قبطی جو ہے یہ تو جان سے گیا، تو انہوں نے پھر وہاں سے رستہ جو ہے اختیار کیا اور وہاں سے فرار ہو گئے. اب ظاہر ہے کہ اس میں بارک طبع بشری بھی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اذن، اللہ کے حکم کے بغیر تو کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی تھی کہ پھر آپ نے کتنا بیابان کا سفر کیا، پھر مدین پہنچے ہیں، وہاں جو شیخ قبیلہ تھا شعیب، یہ حضرت شعیب وہ نہیں ہے جن کا ذکر قرآن حکیم میں ہے، ان کے نام بھی شعیب تھا. وہ جو شیخ قبیلہ جو مدین کے رہنے والے تھے، ان کے جو شیخ تھے، ان کے ہاں گئے ہیں، ان کی اہم صاحبزادی سے ان کا جو ہے نکاح ہوا ہے. پھر واپسی کا سفر تھا، جبکہ وہ جب کوہ طور کے قریب پہنچے تو پھر ایک جگہ انہوں نے آگ روشن دیکھی، اور وہاں پھر گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا. یہ پورے واقعات جو اسی چین لنک کے اندر ہیں. فَفَرِرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُمْ، تو پھر میں نے تم سے راہ فرار اختیار کی، میں نے تمہیں ترک کر دیا، یہاں سے نکل بھاگا. لَمَّا خِفْتُمْ، اس لیے کہ مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں میری جان جو ہے فوری طور پر نہ لے لی جائے. فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور پھر میرے رب نے مجھے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا اور مجھے پیغام پہنچانے والوں میں سے بنا دیا. یہاں حکم کے لفظ کو نوٹ کیجئے. اگرچہ ہے کاف اور میم آتا ہے کسی شے کی پختگی کے لیے، حکمت انسان کی شعور کی پختگی، عقل کی پختگی، عقل و شعور کی پختگی. اسی طرح کسی شے کا پوری طرح متمکن ہو جا، پوری طرح کسی شے کا قائم ہونا، یہ بھی استحکام جسے کہا جاتا ہے، اس کی بھی مادہ وہی ہے کاف اور میم، استحکام، مستحکم. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اسی سے حرفی مادے سے ماخوذ ہیں. تو حکم کا یہاں جو ترجمہ کیا گیا وہ یہ ہے کہ میرے رب نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا. ربی حکمن، میرے رب نے مجھے حکم دیا.
تورات کا پھر حوالہ دوں گا کہ وہاں تو یہ بات لکھی ہوئی موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انکار کر دیا تھا کار رسالت اور یہ بار رسالت اٹھانے سے، لیکن ہم نہیں مانتے کہ ایسی بات ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف 2 اپنی ریزرویشن پیش کی تھی اللہ کی جناب میں کہ اے پروردگار میرا معاملہ یہ ہے کہ میری زبان میں بھی کچھ لکنت ہے، اس کے اندر وہ روانی نہیں ہے، اور پھر یہ ہے کہ بہرحال میرا معاملہ مجھ سے ایک جو ہے جرم سرزد ہو گیا تھا، قتل خطا ہو گئی تھی۔ اس 2 کی بنیاد پر انہوں نے کہا تھا کہ حضرت ہارون کو بھی میرا دست و بازو بنا دے، بس اس حد تک بات تھی۔ لیکن تورات میں اس کو مشہور کر دیا گیا کہ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چٹا انکار کر دیا، اور پھر جو ہے باقاعدہ اللہ کی منت سماجت کی ہے پروردگار یہ بوجھ جو ہے مجھ سے اٹھا لے، کسی اور کے ذمہ لگا دے، میرا بھائی موجود ہے اس کے ذمہ لگا دے۔ لیکن یہاں خاص طور پر حضرت موسیٰ کے الفاظ نوٹ کیجئے، فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، تو میرے رب نے پھر مجھے حکمت اور دانائی اور دانش اور نبوت اور سرفراز اور نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور پھر مجھے بنا دیا ان لوگوں میں سے جو خلق خدا کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا ہے وقتاً فوقتاً، نبی اور رسول۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدتَّ بَنِي اسرائیل، اور پچھلی آیات جو ہم نے پڑھی، یہ جو تم احسان دھر رہے ہو میرے اوپر کہ پورا بچپن کا دور تم نے ہمارے محل میں گزارا، اس سٹیٹس کے ساتھ ہم نے تمہارا جو ہے پرورش کا اہتمام کیا جو کسی بادشاہ کا سٹیٹس ہوتا ہے، یہ جو تم احسان دھر رہے ہو، تو کیا یہ کوئی مساوی ہے اس ظلم کے ان عبدت بنی اسرائیل کہ تم نے بنی اسرائیل کی پوری قوم کو اپنی غلامی میں جکڑ رکھا ہے؟ ایک طرف تمہارا وہ معاملہ جو تم نے ایک شخص کے ساتھ، بنی اسرائیل کا ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کے ساتھ اگر تم نے کوئی حسن سلوک کیا ہے، اس کے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ کیا، اس کا تو بڑھ چڑھ کر ذکر کر رہے ہو، اور مجھ سے جو ایک خطا ہو گئی تھی اس کو بہت جو ہے بیان کر رہے ہو، بھرے دربار کے اندر کہہ رہے ہو کہ تم نے ہمارے قبطی کو قتل کیا تھا، اور ظاہر ہے جو ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی تو قوم فرعون سے تھے، وہ بھی تو قبطی تھے نا، لہذا ان کے اندر بھی آتش انتقام جو ہے بھڑک اٹھی ہوگی۔ میرے ذہن میں فوراً واقعہ یاد آیا کہ غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کے ہاتھوں ایک عمرو حضرمی نامی ایک شخص تھا جو مکہ کا رہنے والا تھا، اس کا قتل ہو گیا، وہ بھی بالکل قتل خطا تھا، ان کا ارادہ نہیں تھا جان لینے کا، لیکن اس بات کو گویا کہ بنیاد بنا کر پھر ابو جہل نے مکے کے اندر آگ لگا دی۔ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو نام لیوا ہیں، ان کی اتنی جرت کہ یہاں مکہ کے رہنے والا ہمارے خاندان اور قبیلے کے ایک شخص کو انہوں نے قتل کر دیا، لہذا وہ قتل کا بدلہ جو ہے، خون کا بدلہ خون اور قتل کا بدلہ قتل، اس نے مدینہ مکے کی چھوٹی سی بستی میں آگ لگا دی، جس کے نتیجے میں 1000 کا لشکر تیار ہوا تھا، جو بالآخر غزوہ بدر کے گویا کہ وہ جو انجام تھا غزوہ بدر تھا اس کا۔ اب ایک شخص کی جان لینا اور اس کو جو بنیاد بنا کر دوسرے کسی ایک قبیلے کے اوپر یا مدینے پر چڑھائی کرنا اور 1000 کا لشکر جو ہے تیار کر کے جو ہے مدینے کی طرف سفر جاری کر دینا، اور یہاں ایک شخص پر تم نے احسان کیا، حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں، اور میری پوری قوم کو تم نے اپنی غلامی کے اندر جکڑ رکھا ہے، اور غلامی بھی اس نوعیت کی کہ اس کا حکم تھا، آرڈیننس تھا کہ اگر ان کے ہاں کوئی لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے، اس سے کہ بڑا ہو کر گویا کہ ان کی افرادی قوت جو مردوں کی قوت ہوتی ہے اس میں اضافے کا سبب بنے گا، اور کہیں ان کی تعداد ایک حد سے بڑھ گئی تو میرے خلاف جو ہے بغاوت کریں گے، سرکشی کریں گے۔ تو لہٰذا یہ جو کہا گیا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، یہ جو تم نعمتیں گنوا رہے ہو اپنی، جو بڑے تم نے احسان کیا تھا میرے اوپر، أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، اور اس کے مقابلے میں ذرا اپنا ظلم دیکھو کہ تم نے بنی اسرائیل کو جو ہے بڑا ظلم میں اور اپنی غلامی میں جکڑ رکھا ہے۔ عبدتا کے لفظ کو نوٹ کیجئے، یہ وہی ہے جس سے لفظ عبادت بنا، اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ قوم فرعون میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو فرعون کو باقاعدہ خدا کہتے تھے اور اس کو سجدہ کرتے تھے، جس طرح خدا کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے، اور اس کے بڑے بڑے مجسمے بنا کر انہوں نے نصب کیے ہوئے تھے، اور ہمیشہ گزرتے ہوئے جو ہے اس کو سجدہ کرتے تھے، مجسمے کو اسے سلیوٹ کرتے ہوئے جاتے تھے، ایک طبقہ وہ بھی موجود تھا۔ لیکن یہ کہ بہرحال جو یہ فرمایا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی، تِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، تو عبدتا کے الفاظ کو نوٹ کیجئے کہ تم نے اپنی بندگی یا غلامی میں جکڑ لیا بنی اسرائیل کو، اور ممکن ہے کہ جسے آپ کہیے ظلم کا ایک مظہر یہ بھی ہو کہ بنی اسرائیل کو مجبور کرتا ہو کہ مجھے میری پوجا کرو، مجھے سجدہ کرو، اس لیے کہ سورہ فجر میں اسی کی قوم کے لیے، فرعون کے لیے الفاظ ہیں نا، ذُو الأوتاد، بڑی بڑی میخوں والا، اور وہاں تفاسیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس فرعون کا ظلم اتنا تھا کہ جو بھی اس کی کوئی بات نہیں مانتا تھا، اس کی سرکشی کرتا تھا،
یا یہ کہ اس کی نافرمانی کرتا تھا یا اس کی خدائی قبول کرنے سے منکر ہوتا تھا تو اس کو زمین پہ چت پر لٹا کر اور بڑی بڑی لکڑی کی جو میخیں ہوتی ہیں اس کے جسم میں گاڑ دیتے تھے. ایک میخ جو ہے بڑی سی اس کے پیٹ میں رکھی اور ٹھوکنا شروع کیا اور وہ زمین میں گہری اتر گئی. اور اس طرح کس قدر جسے آپ کہیے سسک کر کسی شخص کو موت تک پہنچا دینا، یہ شخص تھا وہ فرعون. اور یہ بدرجہ اتم یہ ظلم اور زیادتی ہوتی تھی بنی اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ ہوتی تھی. تو تلک نعمت تمنھا علی ان عبدت بنی اسرائیل، یہ جو احسان تم مجھ پر دھر رہے ہو تو ذرا یہ جو فعل ہے اس کا کوئی جواب دو کہ تم نے ہماری قوم کو جو اپنی غلامی میں جکڑ رکھا ہے. قال فرعون وما رب العالمین. اب دیکھیے فرعون کو فوراً خیال آیا، حضرت موسیٰ نے کہا تھا نا 4 آیات پہلے انا رسول رب العالمین، تو فوراً اس نے کہا کہ رب العالمین کے لفظ جو ہے اس کے اوپر ذرا اس کو میں کارنر کرتا ہوں. تو اس نے کہا قال فرعون، فرعون بولا وما رب العالمین، ذرا تعارف تو کراؤ اپنے رب العالمین کا، کون ہے وہ، کیسا ہے، کون سا ہے، کہاں سے آیا ہے. خدائی کا دعوے دار تو میں موجود ہوں. وما رب العالمین، اس میں بڑا تحقیر کا انداز ہے. جسے تم رب العالمین کہتے ہو ذرا وہ بتاؤ کون ہے، کہاں ہے، کیسا ہے، کہاں سے آیا ہے، کون سا ہے، یہ انداز ہے اس کا. وما رب العالمین قال رب السماوات والارض وما بینہما. اب دیکھیے یہ بات وہ ہے کہ جس کا جواب تو فرعون کے پاس میں نہیں تھا. اگر فرعون سے کوئی یہ پوچھتا کہ زمین و آسمان کو، ستاروں و چاند کو تم نے بنایا، کیا کہے گا؟ ظاہر ہے اس کے نفی ہوتی نا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب العالمین کے جس نے اس زمین و آسمان کی خلقت فرمائی ہے، جو رب ہے اس زمین و آسمان کا اور جو کچھ اس کے مابین ہے. ان کنتم موقنین، اگر تمہیں یقین ہے اور تم کوئی دعویٰ کر سکتے ہو اس سورج کو میں نے بنایا، چاند کو میں نے بنایا، تو اس کے لیے کوئی دلیل بھی تو چاہیے نا. لہذا جسے آپ کہیے کہ گھٹنے ٹیک کر اس بات کو مجبور تھا وہ شخص بھی کہ اس کائنات کی تخلیق میں تو اس کا کوئی حصہ نہیں تھا نا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنا تعارف کرایا تھا کہ انا رسول رب العالمین، رسول رب العالمین، کہ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں، تو میں جس رب العالمین کا ذکر کر رہا ہوں وہ اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے. بلکہ آگے فرمایا کہ ربکم رب آبائکم الاولون، نہ صرف یہ کہ تمہارا خالق ہے، کیا تم نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا؟ جیسا کہ فرمایا گیا سورہ واقعہ کے اندر انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. جب انسان کا جو تخلیق کا معاملہ ہوتا ہے تو ایک پانی کی بوند ہوتی ہے نا، اس کو پورے مکمل انسان کے اس سٹرکچر میں تبدیل کرنا، کیا تم نے خود اپنی تخلیق کی تھی یا کوئی اور ذات ہے کہ جو تمہیں ان تمام مدارس سے گزار کر تمہیں ایک مکمل انسان کی شکل میں اور اس دنیا میں تمہیں بھیج دیتی ہے؟ کیا اپنے بارے میں تم کہو گے کہ تم انتم تخلقون ام نحن الخالقون؟ کیا وہ اوم ہے، وہ جو سپرم ہے، اس کو جو ہے تخلیق کے تمام مدارس سے گزارنے والے تم خود ہو؟ تو قال فرعون وما رب العالمین قال رب السماوات والارض وما بینہما. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، دیکھیے اب یہ ایک جملہ جو ہے ایک آیت فرعون کی طرف منسوب ہے کہ فرعون نے یہ کہا، اور جواباً حضرت موسیٰ جو کہہ رہے ہیں فوراً اگلی آیت میں پورا مکالمہ ہے. یہ کم سے کم 15-16 آیات جو ہیں اسی طرح آپ پڑھیں گے. قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے کہا کہ کون ہے تمہارا رب، رب العالمین ہے کون؟ قال رب موسیٰ قال رب السماوات والارض وما بینہما، حضرت موسیٰ نے کہا وہ رب ہے زمین و آسمان کا اور جو کچھ اس کے مابین ہے. ان کنتم موقنین، اگر تمہیں یقین ہے تو اس بات کو تسلیم کرو کہ ایک خالق ہے، ایک مالک ہے جس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا. قال لمن حولہ الا تستمعون. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اب جب یہ جواب آیا نا کہ اس زمین و آسمان، اس چاند اور سورج، جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے، جس ذات نے وہ بنایا وہ ہے رب العالمین. تو اب اس نے کہا قال لمن حولہ، تو فرعون نے اپنے ارد گرد جو درباری بیٹھے ہوئے تھے، جو اس کے حواری تھے، ظاہر ہے کہ وہ ہمیشہ جو بھی بادشاہ ہوتے ہیں اس کے درباری اور حواری بہت ہوتے، تو ان سے مخاطب ہو کر کہا لا تستمعون، سن رہے ہو موسیٰ کی باتیں، یہ کیا بات کر رہا ہے؟ جبکہ خدائی کا دعوے دار میں ہوں. بئی مانا کبھی اس نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اپنے لوگوں کو اس نے پیدا کیا ہے یا ان کی پیدائش میں اس کا کوئی دخل ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس نے یہ بات طے کر رکھی تھی کہ اس ملک کے اندر، میری مملکت کے اندر کوئی آرڈیننس، کوئی حکم جو ہے وہ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں، کوئی خدائی حکم ہو، کوئی رسول کی بات ہو. ہاں جو میں چاہوں گا وہ قانون بناؤں گا، قانون سازی کے اختیار میرے پاس ہے. اریگیشن کا نظام اگر میں چاہوں گا جیسے چاہوں اسے ڈیولپ کروں. ھذہ الانہار تجری من تحتی، یہ جو آب پاشی کا نظام ہے یہ آخر میں نے بنایا ہے نا. یہ کس کی قدرت تھی، کس کی پلاننگ تھی؟
کس بنیاد پر وہ خدائی کا دعوے دار تھا؟ قال لمن حوله الا تستمعون، تو اس نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو مخاطب ہو کر کہا کیا تم سنتے نہیں ہو موسیٰ کیا بات کہہ رہا ہے؟ ایسی انہونی سی بات کہ جس کا آج تک کوئی کہنے والا تھا ہی نہیں۔ قال ربکم ورب آبائکم الاولون، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا جس رب کی بات میں کر رہا ہوں وہ تمہارا بھی رب ہے، نہ صرف تمہارا، تمہارے باپ دادا اور اوپر چلے جاؤ اوپر تک، جس ذات نے ان کو تخلیق کیا تھا وہ ہے رب العالمین، وہ ہے میرا رب، ربکم ورب آبائکم الاولون۔ اس پر پھر فرعون نے کہا قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، تو فرعون نے فوراً جواب دیا، اب گویا کہ اس بات کا بھی اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، ڈائیورٹ کر دیا کہ یہ جو پیغام لانے والے ہو، جو اللہ کی طرف سے اس بات کے دعوے دار ہو کہ اس پیغام رسانی کے لیے تمہیں جو ہے اللہ نے چن لیا ہے، ارسل الیکم لمجنون، لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ جو کہتا یہ ہے کہ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، یہ کس قسم کی باتیں کر رہا ہے؟ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دیکھیے وہ خطاب یا گفتگو جاری ہے، فرعون درمیان میں بار بار انٹرپٹ کر رہا ہے، کئی آیات ہم نے پڑھ لی، حضرت موسیٰ بات کر رہے ہیں اور درمیان میں اس نے فوراً کہا، درباریوں سے مخاطب ہو کر کہا بات سن رہے ہو موسیٰ کی کیا کہہ رہا ہے؟ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، وہ رب ہے جو مشرق اور مغرب دونوں کا رب ہے۔ یہاں مراد کیا ہے؟ مشرق سے مراد سورج کا مشرق سے طلوع ہونا، اس لیے کہ سب سے زیادہ روشن شے اس زمین پر اگر کوئی نظر آنے والی شے ہے تو وہ سورج ہے، یہی وجہ ہے کہ سورج کو دیوتا بھی بنایا گیا، سورج کی پرستش بھی کی گئی، سورج کو سجدہ بھی کیا گیا، اس کے لیے بڑی جسے آپ کہیے کہ نظر نیازیں ڈنڈوتیں اور سب کچھ ہوتی رہی۔ تو رب المشرق والمغرب وہ شے جو اللہ تعالیٰ نے سورج کی شکل میں پیدا کی ہے، جو مشرق سے طلوع ہوتی ہے اور مغرب میں غروب ہوتی ہے، وہ رب ہے رب العالمین وما بینہما، اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان کنتم تعقلون، ذرا کوئی ہوش سے کام لو، ذرا کوئی عقل مندی والی بات کرو۔ تم کہتے ہو تو تم میں سے تم کیا اس بات کے دعوے دار ہو کہ ان میں سے کسی شے کو تم نے تخلیق کیا ہو؟ قال لئن اتخذت الہا غیری، دیکھیے اب معلوم ہوتا ہے کہ اس کا جو صبر کا پیمانہ ہے فرعون کا بالکل اب چھلکنے کو ہے۔ اب تک جو بات ہو رہی ہے کسی بات کا اس نے کوئی مدلل اور عقلی جواب دیا ہی نہیں، بلکہ بات کو ادھر ادھر ٹال مٹول کرتا رہا، اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کر کہتا رہا کیا بات کر رہا ہے موسیٰ۔ گویا کہ بین السطور یہ بات بھی ہے کہ درباریوں میں سے کسی کو ہمت نہیں ہوتی کہ اس کی زبان جو ہے گدی سے کھینچ لے، میری خدائی کو چیلنج کر رہا ہے، گویا کہ میرا باغی ہے، میرا سرکش ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض بھی کیا تھا کہ اپنے باغیوں اور سرکشوں کو جس قسم کی سزا دیا کرتا تھا کہ زمین پر لٹا دیا اور لوہے کے بڑے بڑے جو ہے وہ لکڑی کے میخ ان کے جسموں کے اندر گاڑ دیے، کہیں پیٹ میں گاڑ دیا، کوئی سینے پر رکھا اس کو گاڑنا شروع کیا اور زمین میں گہرا اتار دیا۔ اب یہ چیزیں کس لیے ہوتی ہیں؟ لوگوں کو اندر ایک عبرت پیدا کرنے کے لیے۔ تو یہ بھی مراد، کیا تم سن نہیں رہے کیا بات کہہ رہا ہے؟ گویا تم میں سے کسی کے اندر ہمت ہو تو ابھی اس کا معاملہ جو ہے ختم کر دے کہ میرے دربار میں کھڑا ہو کر جو ہے مجھے متعارف کروا رہا ہے رب العالمین سے، جبکہ اصل تو خدائی کا دعوے دار میں ہوں۔ تو یہ پورا مکالمہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون قال لئن اتخذت الہا غیری۔ اب اس پر فرعون جو ہے اس کا پیمانہ صبر بالکل لبریز ہو گیا اور اس نے کہا کہ اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو الہ مانا، اب یہ گویا کہ چیلنجنگ اس کا انداز ہے، لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، تو پھر اختیار میرے پاس ہوگا، میں تمہیں قید کر دوں گا، میں تمہیں جو ہے ظاہر ہے کہ فوری طور پر جان لینا شاید اس نے حکمت کے خلاف سمجھا ہو، اس لیے کہ بنی اسرائیل کی تعداد بھی تو بہت تھی نا، اب ان میں سے ایک شخص ہے اور بنی اسرائیل کے لوگوں کا جو کچھ بھی ایک قلبی تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، لہذا فوری طور پر یہ تو نہیں کہا کہ میں تمہاری جان لے لوں گا، لیکن یہ کہ پھر میں تمہیں جو ہے پس زندہ ڈال دوں گا اور تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا جو رہتا زمانہ یاد کرے گا۔ لیکن چیز کیا تھی؟ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي، اگر میرے سوا تم نے کسی اور کو الہ مانا۔ یہاں نوٹ کیجئے الہ کسے کہتے ہیں؟ جس کا حکم مانا جائے۔ میری مرضی اور میری منشا یہ ہے کہ میرا حکم سب سے بالا تر ہونا چاہیے، میرا بنایا ہوا قانون اصل اتھارٹی ہے۔ باقی موسیٰ جو کہتا ہے کہ ایک آسمانی خدا بھی ہے، آسمانی رب بھی ہے، اس کی یہ شریعت ہے، وہ فلاں فلاں چیزوں کو منع کرتا ہے، فلاں کا حکم دیتا ہے، اس طرح کی کوئی چیز میں درخور اعتنا نہیں سمجھتا۔ اگر تم نے میری اطاعت اور میری جو ہے نافرمانی کی تو پھر میں تمہارے ساتھ بہت بڑا سلوک لوں گا۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا اگرچہ میں تمہیں کوئی ایک ایسی شے بھی دکھا دوں جو نگاہیں کھول دینے والی ہو؟
قال فأت به ان كنت من الصادقین، تو اس پر فرعون نے یہ کہا کہ لے آ اس کو، اگر تمہیں دعویٰ ہے کسی شے کا تو لے آ اس کو اگر تم واقعتاً سچوں میں سے ہو۔ اب اصل میں یہ وہ دو معجزات تھے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، اور جو ہم وہ آیات پڑھ چکے ہیں نا، جب کہا تھا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ موسیٰ کی طرف اور ان کے سامنے جا کر پیغام کو سامنے رکھو، تو اس موقع پر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ دو معجزات میں تمہیں دے کر بھیج رہا ہوں۔ اور ظاہر کہ معجزات وہ نہیں تھے کہ جن کو آپ جو ہے کوئی جو چیلنج کر سکیں، جیسا کہ وہ آگے جو ہے آیات کے اندر آ بھی جائے گا کہ فرعون نے جب وہ دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے، تو اس کے درباریوں نے مشورہ کیا اور کہا کہ یہ جادوگر ہی ہے، تو لہٰذا اپنے ہاتھ سے کسی کو جادوگر کے طور پر جو ہے بلا لو۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں تمہارے سامنے پیش کروں کوئی ایسی شے کہ جو بالکل آنکھیں کھول دینے والی ہو، قال فأت به ان كنت من الصادقین، تو فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو وہ پیش کرو، دیکھتے ہیں ہم بھی تمہارے اندر کتنی شعبدہ بازی ہے، کتنا کوئی جادو ہے، کتنا کچھ تم ہمیں جو ہے کنونس کر سکتے ہو۔ جو بات تم پیش کر رہے ہیں اس کے لیے اگر تم چاہتے ہو کہ تم کوئی شے پیش کرنا چاہتے ہو تو پیش کرو۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ۔ اب وہ دو معجزات جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، اور وہ بن گیا ایک بہت بڑا اژدہا۔ یہ مبین کا لفظ نوٹ کیجئے، پہلے بھی تھا نا بشیء مبین، آنکھیں کھول دینے والی چیز، انسان کو حیرت میں مبتلا کر دینے والی شے۔ اب اژدہا جو ہے ایک تو ہوتا ہے چھوٹا سا سانپ بن گیا، جیسا کہ آگے ذکر بھی آ جائے گا۔ جو بھی جادوگر انہوں نے فرعون نے جو اور اس کے جو حواری تھے انہوں نے جو طلب کیے تھے، ان کا معاملہ بالکل دوسرا تھا۔ اور تورات کی روایت میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ اژدہا اتنا بڑا تھا کہ جب اس نے اپنی کنڈلی اپنا پھن اٹھایا تو فرعون کا جو پورا محل تھا اس سے بھی اوپر اس کا پھن نکل گیا، 70 ہاتھ بڑا اژدہا۔ جیسا کہ آپ حضرات نے نیشنل جیوگرافک میں اندر دیکھا ہوگا، ایناکونڈا جو ہے پورے جسے آپ کا یہ ہرن کو نگل جاتا ہے، پورا انسان نگل جاتا ہے۔ اور پچھلے دنوں اخبارات کے اندر ایک خبر بھی شاید آپ نے پڑھی ہو، کسی شخص نے جو ہے اپنے جسم کے اوپر کوئی پروٹیکٹیو قسم کی لیئر لے کے اور 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے وہ اژدہے کے پیٹ میں رہا۔ اس نے اژدہے کو اتنا مشتعل کیا کہ اژدہے نے اسے نگلنا شروع کیا، اور وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اس دوران کوئی جسے آپ ٹرانسمیٹرز کہتے ہیں اس کے پاس موجود تھا، تو باہر کے لوگوں کے ساتھ اس کا رابطہ تھا۔ ابھی کل پرسوں یہ خبر جو ہے میرے انسان کے اندر جب وہ کوئی ایسی شے جو ہے ابھرتی ہے تو اس کے لیے کیسا رسک لینے کو تیار ہو جاتا ہے کہ اژدہے کے پیٹ میں جا کر اس نے 1 گھنٹہ گزارا، اور اس کے بعد پھر جو ہے اژدہے کو مار دیا گیا اور اس کو نکالا گیا باہر۔ تو بہرحال یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ثعبان کا لفظ جو ہے بہت بڑے اژدہے کے لیے آتا ہے۔ دیکھیے قرآن حکیم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جہاں ذکر آیا وہاں ایک لفظ آیا حیہ، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ۔ حیہ کہتے ہیں کسی عام سانپ کو بھی، جو سانپ کے نام سے آپ کے ذہن میں فوری طور پر جو شے آئی وہ حیہ ہے۔ ایک ہے الجان، جان کا لفظ بھی سانپ کے لیے قرآن حکیم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آیا۔ اب جان اس سانپ کو کہتے ہیں جو بڑا پھرتیلا ہو، جس طرح سانپ ایک تو یہ ہے کہ آہستہ آہستہ لہراتا ہوا نکل گیا، اور ایک وہ ہے جو بالکل جو جیسے ہی ذرا سی اس نے سرسراہٹ سنی تو فوراً انتہائی تیزی کے ساتھ جو ہے اس نے وہ پلٹا۔ یہ اس کے اندر جو پھرتی ہوتی ہے، جو اس کا پھرتیلا پن ہے، وہ جو جس سانپ کے اندر یہ صفت موجود ہے وہ جان کہلاتا ہے۔ اور ثعبان کہتے ہیں اناکونڈا کو، یا بہت بڑا اژدہا۔ تو یہ جو تینوں الفاظ قرآن حکیم میں آئے تو ہمارے مفسرین نے یہاں اس کے درمیان جو مطابقت پیدا کی وہ یہ کہ اصلاً دیکھنے میں تو وہ ثعبان تھا، بہت بڑا اژدہا تھا، 70 ہاتھ لمبا اژدہا تھا، لیکن پھرتی اس کے اندر وہ تھی کہ جو کسی جان کے اندر ہوتی ہے۔ جان کہتے ہیں اس سانپ کو جو بہت پھرتیلا ہو۔ حالانکہ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا جو بڑے سائز کے اژدہے ہوتے ہیں ان کے اندر پھرتی نہیں ہوتی، وہ بہت آہستہ آہستہ چلتے ہوئے جائیں گے، کسی شے کو ہڑپ کر دیں گے۔ تو ثعبان کا لفظ بھی آیا، پھر جان کا لفظ بھی آیا، اور حیہ کا لفظ بھی آیا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ۔ لیکن جو پہلا ہی مشاہدہ کیا تھا فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو زمین پر ڈالنے کے بعد، جو اژدہا تھا وہ پھر بہت بڑا اژدہا تھا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ اور دوسرا معجزہ جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جی دے کر بھیجا تھا، اس کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دکھا دیا کہ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر جیسے ہی باہر نکالا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو دیکھنے والوں کے لیے وہ بالکل سفید چمکدار ہاتھ بن گیا۔ اب یہ دو معجزات تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اکثر و بیشتر قرآن حکیم میں جہاں بھی ذکر آتا ہے، ان واقعات کا ذکر بھی آتا ہے، خاص طور پر جادوگروں کے ساتھ جو مقابلہ ہوا، اور ساتھ ہی اس اژدہا کے ساتھ جو ہے وہ اس ید بیضا کا ذکر بھی آتا ہے۔ قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم۔
اب اس بات کا مشاہدہ کرنے کے بعد یہ بات جو ہے یہ تو فرعون نے تسلیم کر لی کہ یہ موسیٰ کو بہت بڑا بہت علم رکھنے والا کوئی جادوگر ہے. حالانکہ جادوگری جو ہے عام طور پر پیشہ ہے، آبائی طور پر یہ جو ہے وہ آباء و اجداد کے اندر یہ فن ہوتا ہے، وہ آگے منتقل ہوتا ہے. اس کا بیٹا جو ہے وہ بھی جادوگر ہے، اس کا بیٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تو یہ نہیں تھا. اور پھر یہ کہ بہرحال اس کے ساتھ جو یہ ایک صفت لگی لساحر علیم، کوئی بہت ہی علم والا، بہت ہی جسے آپ کو یہ جانکاری رکھنے والا ہے، جادوگر ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ. اب یہاں بھی اس بات کو نوٹ کیجئے، اس کی سلطنت کے اندر یا اس کی حکومت کے اندر سینکڑوں نہیں بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ جادوگر موجود ہوں گے، اور ان کے پاس بڑے بڑے شعبدے ہوں گے، بڑے بڑے کمالات ہوں گے. لیکن فرعون کو کبھی ان سے اپنی سلطنت کا یا اپنے اختیار کا خطرہ پیدا نہیں ہوا. ان میں سے تو بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو اس کے درباری ہوں، ان کے مقربین میں ہو، کبھی تماشے کے لیے کسی کو بلا لیا یا کوئی چیلنج ہوا تو آپس میں جادوگروں کا مقابلہ کروا دیا. ان جادوگروں کے بارے میں کبھی اس کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں آیا کہ یہ مجھے چیلنج کرے گا اور میری سلطنت کے جو ہے درپے ہو جائے گا. اب یہاں اس کی ذہانت کا اندازہ کیجئے کہ اس مشاہدے کے فوراً بعد ایک طرف اس اژدہے کو اس نے دیکھ لیا، گویا کہ وہاں بھی اس نے دل نے اس کا یقین کر لیا کہ عام جادوگر نہیں ہے، کوئی بہت ہی بڑے علم والا علامہ قسم کا جادوگر ہے. اور دوسرا ید بیضا کا مشاہدہ بھی کر لیا. اب اس کے بعد اس نے فوراً جو بات کہی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ دو چیزیں ہیں جسے بنیاد بنا کر موسیٰ اور بنی اسرائیل جو ہے مجھے یہاں سے بے دخل کر دیں گے. وہ جو فرعون کہیں اس کے باپ یا دادا نے جو ایک خواب دیکھا تھا اور جس کے نتیجے میں اس نے وہ آرڈیننس نافذ کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے خاندان میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ خواب میں اس نے دیکھا تھا کہ ایک بنی اسرائیل کا ایک فرد ہے کہ جس نے میری تخت اور حکومت چھین لی، مجھے جو ہے بے در کر دیا. اس کے بعد وہ آرڈیننس اس نے نافذ کیا تھا. اب یہاں اس کو فوراً خطرہ ہوا، یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون. یہ چاہتا ہے یہ شخص موسیٰ کہ اے لوگو، اے درباریو، تمہیں تمہاری اس سرزمین سے بے دخل کر دے، نکال باہر کرے اور یہاں قبضہ کر لے بسحرہ، اپنے اس جادو کے زور سے. حالانکہ جادو کے زور سے کبھی جسے آپ کہیے میٹیریل جو ہماری لائف ہوتی ہے اس کے اندر اکثر و بیشتر ٹھیک ہے کسی کو تکلیف میں مبتلا کر دینا، بلکہ اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مختلف بیماریاں یا جو کینسرز جو ہیں وہ بھی کسی جادو کے نتیجے میں بھی ہو سکتے ہیں. واللہ عالم، اس میں حقیقت کتنی ہے اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن یہ کہ جادو کے بیس پر کسی شخص نے آج تک کسی حکومت پر تو قبضہ نہیں کیا، جبکہ وہ کہتا ہے فلاں بہت بڑا جن میرے قبضے میں ہے اور میں یہ کچھ کر سکتا ہوں، اور اس کے باوجود وہ اپنی خدمات کے عوض لوگوں سے معاوضے لیتا پھرتا ہے. بھائی اس جن کے ذریعے جو اپنے گھر میں دولت کا ڈھیر کیوں نہیں لگا لیتا، کہیں کوئی سرکردگی اور کہیں حکومت کیوں نہیں حاصل کر لیتا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان دو معجزات کو دیکھنے کے بعد فوری طور پر اس نے کہا یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، یہ شخص چاہتا ہے کہ اے لوگو تمہاری اس سرزمین سے تمہیں بے دخل کر دے بسحرہ، اپنے اس جادو کے زور پر. فماذا تأمرون. اب دیکھیں اس کی بے بسی اور لاچاری کی بات، ایک طرف خدائی کا دعوے دار ہے اور اب اس درجے کنفیوز ہو چکا ہے کہ اپنے درباریوں سے پوچھتا ہے اب تمہارا کیا مشورہ ہے. امر کا جو ہے معنی یہ نہیں ہے کہ تم مجھے حکم کیا دیتے ہو. ظاہر یہ بات جو ہے تو بالکل بعید از قیاس ہے نا کہ فرعون اپنے درباریوں سے پوچھے کہ اب میں تمہارے حکم کا منتظر ہوں، تم مجھے حکم دو. لیکن امر کا لفظ مشورے میں بھی آتا ہے، کسی معاملے میں کسی شخص سے مشورہ کرنا یہ بھی امر کے مفہوم میں شامل ہے. تو فرمایا فماذا تأمرون، تو اب تمہارا کیا مشورہ ہے، تمہارا کیا فیصلہ ہے، اب اس کا معاملہ ہم کیا کریں. اس لیے کہ اس کے جو بھی عزائم ہیں وہ تو ہمارے سامنے آ گئے. اس حکومت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور دوسرا یہ کہ تمہیں اور یہاں کے ہم تمام لوگوں کو یہاں سے بے دخل کرنا چاہتا ہے. قالوا ارجہ واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین. اس پر فوری طور پر درباریوں جو مشورہ اس کو دیا، جیسا کہ میں نے عرض کیا خدائی کا دعوے دار لیکن اس درجے بے بس کہ اب خود کچھ فیصلہ کرنے پر اپنے آپ کو قادر پا ہی نہیں رہا، بلکہ کہتے ہیں جسے آپ کہیے کہ وہ بغلیں جھانکنے والی بات کہ اب درباریوں سے پوچھ رہا ہے ہاں بھائی تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے. تو انہوں نے یہ کہا ارجہ واخاہ، کہ ذرا اس کو تھوڑا سا جسے آپ کہتے ہیں نا اس کو ٹائم دو، ابھی فوری طور پر کوئی فیصلہ نہ کریں. اب کیا وجہ تھی؟ اگرچہ عام طور پر ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ وہ حکم دیتا تو اسی وقت موسیٰ کی جان لے لی جاتی، اس لیے کہ وہ دربار میں موجود ہے نا، وہ دربار میں اس کے اپنے کتھن کنز ہیں، اس کے اپنے دست و بازو ہیں، اس کے حکم پر جو ہے کٹ مرنے کو تیار وہ تمام درباری موجود. لیکن اس نے یہ کام نہیں کیا. ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں لوگوں کے دل، اللہ تعالیٰ کس طرف موڑ دے اس موقع پر نہ درباریوں کے اندر وہ ہمت پیدا ہوئی نہ ان کو خیال آیا، یہ اللہ کے اختیار میں تھا.
لیکن دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر ہم نے کہیں یہ معاملہ کیا تو بنی اسرائیل اور ان کے جو ایک بہت بڑی تعداد ہمارے ہاں موجود ہے، کہیں وہ ہمارے خلاف کوئی بغاوت اور سرکشی نہ کر دے۔ یہ دونوں امکانات ہو سکتے ہیں۔ قالوا ارجہ واخاہ، تو اس پر درباریوں نے مشورہ جو دیا فرعون کو وہ یہ تھا کہ ذرا اس کو ڈھیل دو، مہلت دو، اس کو ذرا ٹائم دو، اور اس کے بھائی کو بھی، گویا دونوں ہی گئے تھے نا فرعون کے دربار میں۔ وَبَعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ، اور ذرا آپ بھیج دو اپنے اپنے ہرکارے جو ہیں مختلف علاقوں میں بھیجو، اور وہاں سے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو بھیج دو کہ یاتوک بکل سحار علیم، کہ وہ لے آئیں ہر اس قسم کے جادوگر کو جو اپنے فن میں بہت ہی ماہر ہو، وہاں علم والا۔ اس لیے کہ مقابلہ کس سے ہے؟ موسیٰ سے ہے، جس کے بارے میں فرعون کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ بہت بڑا عالم قسم کا جادوگر ہے، لہذا پورے ملک کے اندر جو ہے جسے آپ کا یہ ڈھنڈورا پیٹ دیا گیا، قریہ قریہ بستی بستی جاؤ اور جہاں جہاں بھی کوئی جادوگر ہیں ان سب کو لے آؤ، اور ان تمام کو ہم اکٹھا کریں گے ایک موسیٰ کے مقابلے کے لیے، جس کا ذکر انشاءاللہ آگے آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی، اور اس میں اپنے لیے نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔